ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم سیکھنے، سکھانے اور جو ہے اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے والا اللہ نے ہم سب کو بنایا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دنیاوی اور اخروی خسارے سے نجات پانے کے لیے علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا بھی اسی میں آتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے جو ہے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ تو ہم جو ہے تقریباً کئی دنوں کے بعد 40 نووی کی سیریز میں جو ہے دوبارہ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے، معالم فی طریق طلب العلم ہفتے میں 5 مرتبہ ہونے کی وجہ سے یہ کلاس جو ہے ہم نے 2 دن کر دی ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں طلباء سے کہ مداومت کے ساتھ جو ہے علمی حلقات سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو علم کے ساتھ عمل اور تجربات بھی انشاءاللہ بہت کچھ ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم جو ہے گزشتہ درس میں جہاں رکے تھے 40 نوویہ میں 19 حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ 19ویں حدیث جو مشہور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مشہور حدیث جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، وہ یا غلام تک ہم رکے تھے، اور اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ترجمہ یعنی ان کی جو ہے سوانح عمری، اور اس کے بعد اس حدیث سے متعلق جو ہے کیا کیا علماء کے اقوال تھے، صحابہ کے، تابعین کے، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ اب آئیے یا غلام سے حدیث ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے بٹھا لیا تھا اور آپ نے ان سے کہا یا غلام۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید حالت سفر میں تھے یا حضر میں تھے، دونوں جو ہے امکانات ہیں، جیسا کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخاطب کا انداز اپنایا ہے، دیکھیے یہ کہا یا غلام۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا غلام کسے کہتے ہیں؟ دودھ پیتے بچے سے لے کر 9 سال تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اہل لغت دیکھیے انسانی عمر کے ڈھلتے پن پر جو ہے کیسے کیسے الفاظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہاں بھی عقیقے کی حدیث میں بھی وہی لفظ غلام، کل غلام مرتہن بعقیقتہ، وہاں بھی دیکھیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے سے بچے سے لے کر جو ہے 9 سال کے بچے تک جو ہے غلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں کئی جگہ ملتی ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد دیے جانے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں انا یکون لی غلام۔ پتہ نہیں کسی کا مائک آن ہے، شاید ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا مائک کو آف رکھیں جی۔ ہاں، تو یہ انا یکون لی غلام کہتے ہیں مجھے بچہ کہاں ہوگا، سمجھ میں آ رہے بچہ کہاں ہوگا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام جو ہے 9 سال سے، مطلب بچہ جب دودھ پیتے بچے سے 9 سال تک جو ہے ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، یہاں بھی غلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پیتے بچے سے لے کر 9 سال تک کا اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بٹھایا تو اس وقت جو ہے ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ کئی اقوال ہیں محدثین کے، کسی نے کہا 9، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 16، کسی نے کہا 15۔ یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ ان کی عمر جو ہے 10 اور 15 کے درمیان میں تھی۔ یا غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محبت کا اظہار کرنا تھا، ایک سبب یا غلاموں کہہ کر، اور دوسرا جو ہے خطاب میں ملاطفت اور نرمی مقصود تھی۔ جیسا آج کل اساتذہ کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ رحم کرے، اپنے شاگردوں کے ساتھ طلبہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فوجی کمانڈر ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خطبے کا انداز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کأنہ منجر جی صبحکم و مساکم،
لیکن یہ انداز جو ہے جو خطبے کا ہے وہ کلاس میں نہیں ہونا چاہیے. طلباء کے ساتھ محبت، ملاطفت، نرمی مکمل ہونا چاہیے. جب ہم جو ہے وارث نبی ہیں تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہم امت کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی استاد کو نرم بننا چاہیے. لیکن ایک بات کی یہاں وضاحت مناسب سمجھوں گا، بعض اساتذہ کا مزاج بڑا نرم ہوتا ہے، طلباء جو ہے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، خوب ستاتے ہیں، داڑھی پکڑتے ہیں، کپڑے کھینچتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ وہ نرم ہے تو آپ دور حد فاصل دونوں کے درمیان میں مینٹین کرنے کے بعد جو ہے آپ مکمل طور پر استاد کے علم سے فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیے، ہمیشہ جو ہے سخت رویہ اپنانا یہ بھی قرآن اللہ اسلام کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں کہا شاید قوم عاد کے بارے میں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم معاملہ کرتے ہو سختی کا معاملہ کرتے ہو. اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذمہ داروں کے لیے کیا دعا فرمائی؟ کہا اللہم من ولی من امتی من امر امتی فشق علیہ فشقق علیہ، اے اللہ کون تو بھی میری امت میں ذمہ دار بن کو رعایا پر بھی، طلباء پر بھی، دوسروں ماتحتوں پر سختی کرے تو بھی سختی کر. اللہ اکبر. اگر تو نرمی کرے تو وہ آدمی فرفق بھی، تو بھی مکمل طور پر نرمی کر. لہذا نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لانے کے بعد کہا ہے کہ جو ذمہ دار نرم رویہ اپناتا ہے اس کے حق میں تو نبی کی دعا ہے، جو سختی کرتا ہے نبی نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی ہے. تو لہذا ہمیشہ اپنا جو ہے رویہ جو ہے نرم رکھیں، نہ سخت رکھیں. جیسا کہ کلہ جمنہ میں ایک بات آتی ہے، اللین فی موضع اللین والشدہ فی موضع الشدہ، ایسے ہونا چاہیے. یہ یا غلاموں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ایک طرف تو آپ کے رویے میں محبت، ملاطفت، نرمی دکھتی ہے، اس دوسری طرف جو ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، کمال درجے کی انکساری ہمیں معلوم ہوتی ہے. معزز طلبہ، یہاں ایک بات کی جو ہے وضاحت کر دینا مناسب سمجھوں گا. یہ بات پرسوں اساتذہ کے درمیان میں آئی، وہ کیا بولے تو یہ تواضع میں بھی ذلت میں فرق ہے. بعض لوگ تواضع، عاجزی، انکساری کو جو ہے غلط مفہوم لے لیتے. کسی کے سامنے جا کر رحمت کی جو ہے رحم کرنے کی بھیک مانگنا یہ ذلت ہے. تو آپ ذلت میں بھی تواضع میں دونوں میں فرق رکھو آپ. لہذا اس کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، عاجز، انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یا عمیر ما فعل نغیر کہہ کر جو ہے صحابہ جو ہے خطاب کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سلام کرتے ہوئے گزر جاتے تھے. تو استاد کو، مربی کو، مدرس کو، معلم کو نرم رویہ اپنانا چاہیے، لیکن طلباء کو اس نرم رویے کا غلط فائدہ کبھی نہیں اٹھانا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیے، الفاظ دیکھیے، یا غلام اعلمک کلمات، ایسے لفظ آیا نا. یہاں دیکھیے ہمارے اسکرین شاٹ میں انی اعلمک کلمات. یہاں دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ انی اعلمک الکلمات، نکرہ لائے. نکرہ کئی کو لائے بولے تو علماء کہتے ہیں کہ التنوین یدل علی التقلیل. مطلب کیا ہے؟ یہ تنوین جو ہے قلت پر جو ہے کیا کرتی ہے؟ دلالت کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں تنوین کثرت پر بھی دلالت کرتی اور جو ہے قلت پر دلالت کرتی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں یہاں کہ میں تم کو رتی سکھاتا ہوں، سو تم کو زیادہ سکھایا تو تمہارے اوپر وہ اوور لوڈ ہو جائے گا، تم اس کو جو ہے بہت کچھ سمجھو گے، تمہارے اوپر بوجھ ہو جائے گا. نہیں بچے، میں تم نہ رتی سکھا رہا ہوں ایسا. اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں تنوین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکرہ لا کر جو ہے بولتے ہیں کہ میں تم کو رتی سکھاتا ہوں. اگر رتی سکھائے تو کیا ہوگا؟ سامنے والے کے اندر جو ہے سننے کا شوق پیدا ہوتا. سننے کا شوق پیدا ہوا تو وہ نصیحت کی باتیں مخاطب کے کان پر جو ہے بھاری نہیں ہو جاتی. اللہ اکبر. کیا کیا اس سے نکالا ہے دیکھیں، انی اعلمک کلمات، انی اعلمک، اپنا یہ دیکھیے اعلمک میں کلمات کہہ کر کہتے ہیں رتی سکھا رہا ہوں تم نہ. تمہارے اندر جو ہے شوق، سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. اور جو ہے تم جو ہے میری باتوں کو سن کر یہ نہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے سامنے میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا.
جمعہ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہا امام کی سمجھ کو اگر فرق نہ ہو تو خطبہ مختصر اور جو ہے کیا ہوتا ہے، نماز لمبی ہوتی ہے. یہاں جو ہے بڑی اہم بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمک کلمات کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن عباس میں تم نہ نصیحت کرتا ہوں لیکن رتیز بولتا ہوں، زیادہ نہیں بولتا، لہذا اتنا بولتا ہوں کہ تم ان جملوں کو یاد کر لو. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کو جو ہے مختصر ہونا چاہیے، جامع معنی ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کرتے تھے نا. لہذا آپ دیکھو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ہمیں یہ اصول اپنانا چاہیے. ایک دن ایک حدیث، ایک ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا ایسا. تو صحابہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرحلہ بمرحلہ، اسے بولتے اصول تدرج، اسی کے مد نظر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تربیت کرتے تھے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب 10 آیتیں سکھاتے تھے، جب تک اس پر عمل نہ کرنے تھے آگے نہ بڑھ جاتے. اسی طریقے سے یہاں دوسری بات بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس وقت کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، وہ کلمات کیا ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ کلمات سے یہ بدل ہے احفظ اللہ یحفظک. یہ پہلا جملہ دیکھیے. انشاءاللہ اس حدیث کی تشریح میں کافی دن لگیں گے چونکہ بڑی جامع حدیث ہے اور بچوں کی تربیت میں اس حدیث کا بہت بڑا کردار ہے. اسی لیے جو ہے آپ جو ہے تھوڑا صبر سے اور جو ہے تحمل سے، ضبط نفس سے بیٹھی، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. احفظ اللہ یحفظک کیا ہے؟ تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب یہاں حدیث کے الفاظ کو دیکھنے سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو سیکورٹی کی ضرورت ہے کیا؟ سامنے والا سمجھتا. اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث کو جاننے کے واسطے علم نحو، علم صرف کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں حدیثوں کو سلف محدثین کے طریقے پر نہ سمجھنے کی وجہ سے منکرین حدیث فل پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے کیا؟ ارے وہ تو ایسا ہے، کیسا کہا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ولا یؤودہ حفظہما. زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو بھاری نہیں ہے. تو یہاں کیا مطلب ہے احفظ اللہ یحفظک؟ کیا مطلب ہے؟ اس ٹکڑے کے ساتھ جو ہے ہم اپنے درس کو ختم کریں گے آج. اگر آپ جو ہے اس کی تشریح مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میں گزشتہ خطبہ جمعہ ہے، اس خطبہ جمعہ کی تفصیل میں کئی چیزیں سن سکتے ہیں انشاءاللہ. تو کیا ہے؟ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد بولے تو اے ان تنصروا دین اللہ، یہاں بھی ویسے ہی مسئلہ ہے. یعنی احفظ اللہ بولے تو احفظ اوامرہ، اللہ تعالیٰ نے جن مأمورات کا حکم دیا ہے ان مأمورات پر عمل کرو. اچھا قرآن میں کتنے کے حکم ہیں، احکام پر عمل کرو. بعض نے کہا احفظ دینہ، ایک قول ہوا احفظ اوامرہ اور دوسرا قول ہوا احفظ دینہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا مطلب اللہ کے دین پہ عمل کرو. بعض نے کہا کہ احفظ حدودہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرو، بولے تو قف عندہا، وہاں رک جاؤ. کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن مأمورات کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، جن منہیات سے روکنے کا حکم دیتا ہے، اس پر جو ہے شریعت پر عمل کرنا احفظ کا مطلب ہے. تو لہذا مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حدود الہی کی حفاظت کرتا ہے. مومن ہمیشہ حدود الہی کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ میں کہا والحافظون لحدود اللہ. یعنی دیکھیے والحافظون میں اور ایک نقطہ ہے، طلبہ جانتے ہیں والحافظون میں جو واو آیا اسے بولتے واو ثمانیہ، جیسا کہ اللہ نے کہا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. عرب کیا کرتے؟ 7 چیزاں بغیر عطف کے ذکر کر کے 8ویں چیز ذکر کرنا ہو تو وہ لاتے، جیسا کہ تینوں جو ہے دونوں آیتوں میں اور جو ہے یہاں بتایا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ مومن جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمورات کو اپنانا یہ حفاظت کرنے کا مطلب ہے نا. کیسے دیکھو، مومن کیا کرتا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں اور اسی طریقے سے سورۃ
معارج میں کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے بندے کی حفاظت فرما، جیسا کہا من حافظ علیہن کنا لہ برہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ وضو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، اور مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے سارے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، مومن اپنے سارے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین هم لفروجهم حافظون۔ تمام طلبہ سے ہم غور سے بولتے ہیں، یہ غور سے سنیے، آپ سب نوجوان ہیں نا، آپ لوگوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ کی جوانی بے داغ ہو، آپ جب جو ہے مکمل اور فارغ ہو جائیں تو آپ کی طرف ایک انگلی بھی نہ اٹھے۔ آپ کا کردار اور آپ کی سیرت مکمل طور پر ایسے ہونا چاہیے جیسے حضرات صحابہ اکرام کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، متقی وہ ہوتے ہیں، جنتی وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ لہذا احفظ اللہ میں کیا کیا آتا دیکھیے، نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قسموں کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا، واحفظوا ایمانکم، واحفظوا ایمانکم۔ کیا مطلب ہے واحفظوا ایمانکم کا؟ مطلب یہ ہے بغیر مقصد کے قسم مت کھاؤ، اگر قسم کھا لو تو بغیر ضرورت کے اس کو نہ توڑو، اس کا مطلب ہے جی ہاں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، متفق علیہ۔ تو یہ حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بولے تو اللہ تعالیٰ کے مامورات کو، اس کے دین کی حفاظت اور اس کے حدود سے آگے نہیں جانا چاہیے، وہیں رک جانا چاہیے۔ بولتے علامہ البانی رحمہ اللہ جہاں شریعت رک جاؤ بولتی وہاں رک جانا، اور جہاں دلیل گھومتی وہاں گھوم جانا، جیسے بولتے در حیث یدور الدلیل۔ ٹھیک ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لہٰذا یحفظ کا کیا مطلب ہے؟ یحفظ کا مطلب یصونک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، کب؟ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، لہذا خاص طور پر موت کے وقت تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا لکھا علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے؟ خاص کر تمہاری حفاظت کرے گا موت کے وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک جو ہے شیطان پیچھے لگا ہے، وہ بھی قسم کھا کے بولا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کو جانگلی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ۔ اے اللہ مرتے وقت میں شیطان کی گمراہی سے تو بچا لینا۔ ہمیں دیکھیے حرم میں علی حذیفی حفظہ اللہ کو جب بھی وطر پڑھانے کا موقع آتا یا نہیں تو جو ہے وہ خطبہ دیتے نا، یہ دعا ضرور پڑھتے، وہ ان کی خوبی تھی۔ بوڑھے ہیں دیکھنے سے، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ ہمیشہ ہی دعا پڑھتے، اے اللہ موت کے وقت شیطان کی گمراہی سے مجھے بچا لے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے شریعت پر عمل کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مکمل طور پر ہماری حفاظت کرے گا۔ لہذا حفاظت کہاں ہوگی؟ جیسے ہم نے کہا شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اپنے گھر والوں میں، دین میں، دنیا میں، موت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر ہماری حفاظت فرمائے گا۔ معزز طلبہ یہاں یہ دیکھیے حفاظت کی جب بات آتی ہے نا تو یہاں سلف کی کچھ مثالیں، ہم جو ہے سلف کی کچھ اقوال آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کو من حفظ اللہ فی صباہ و قوتہ حفظ اللہ فی حال کبرہ، اگر کسی نے اپنی جوانی کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالی بڑے ہونے کے بعد بڑھاپے میں اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ نیک ہوتے نا 70 سال 80 سال ہو جا کو بھی ماشاءاللہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جامعہ کے شیخ التفسیر عبد الکبیر صاحب عمری رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، جس دن انتقال ہوا نہیں 90 سے زیادہ عمر پائیں، لیکن جس دن انتقال ہوا اس دن بھی ماشاءاللہ نماز فجر جماعت سے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی جوانی کو بے داغ بناؤ، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعضاء کی، آپ کے 360 جوڑوں کی حفاظت کرے گا۔ کرسی پر بیٹھنے کا وقت نہیں آئے گا بلکہ بھی نیچے بیٹھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور یہ ابن حنبلی رحمہ اللہ جو ہے اس وقت علماء کی مثال دیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کئی علماء کو دیکھا کہ جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہو گئی. اللہ اکبر. اور دیکھیے اگر ہم جو ہے اپنے اعضاء کی حفاظت کیے نا، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا. بچپن میں هذه جوارح حفظناها عن المعاصی فی الصغر حفظنا اللہ علینا فی الکبر. کیا بولتے؟ دیکھو ہمیں چھوٹے تھے نا اس ٹائم کو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیے، بڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے ہماری حفاظت فرمایا. لہذا شادی سے پہلے، شادی کے بعد مرتے دم تک انسان کو اپنے جوڑ، اپنے بدن مکمل طور پر جو ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے. ابن حنبلی رحمہ اللہ یہاں اور ایک بات لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. معلوم جائے ماں باپ اگر نیک ہونا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی، ان کے نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کوئی بھی انسان اگر مرتا ہے نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی قبر میں حفاظت کرتے ہوئے اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. ابن المنکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحفظ بالرجل الصالح ولدہ وولد ولدہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے بچے کی بھی اور اس کے پوترے کی بھی. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب پوتا بولا تو اس کا بیٹا اور اسی طریقے سے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دین و ایمان کی حفاظت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر کتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شہوات میں، شبہات میں پڑھ کے گمراہ ہو جا رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو لڑکیوں میں چیٹنگ کر رہے ہیں. کتنی نگاہیں ایسی ہیں جو رات میں 3 بجے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین و ایمان میں ہماری حفاظت فرمائی. شبہات میں، شہوات سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کب کرتا بولے تو اس کے دین پر چلنا، اس کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے. اور یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں. کون سی دعا؟ اللہم احفظنی بالاسلام قائما. اے اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہماری حفاظت فرما. واحفظنی بالاسلام قاعدا، بیٹھوں اسلام کے ذریعے ہماری حفاظت فرما. واحفظنی بالاسلام راقدا، اے اللہ میں رات میں سو جاؤں تب بھی اسلام کے ذریعے ہماری حفاظت فرما. ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا، اے اللہ دشمنوں کو میرے اوپر جو ہے ہنسنے کا موقع نہ دے اور دشمنوں کو جو ہے مجھ پر جو ہے غالب نہ کر. یہاں ایک بات ختم کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو پانا چاہتے ہیں تو آپ خطبہ سن لیجئے. ایک اہم بات ذکر کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بندے کی زندگی میں توحید آ گئی نا، اللہ کی حفاظت کو اس نے پا لیا. سارے نبیوں کی نجات اور ان کی حفاظت جو کی گئی اسی توحید، کلمہ توحید کی وجہ سے ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، طوفان میں کیسے بچے. موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے کیسے بچے. کیسے ان معی ربی سیہدین کیسے بولے. اسی سمندر میں جا کے فرعون ڈوبا نا، لیکن اسی سمندر میں جا کے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کیسے بچے. اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر جو ہے کیسے بچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو. کیسے بچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے بچے سفینہ. اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سفینہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ایک دن کسی جنگ میں نکلے تھے اور کیا ہے، سفینہ پورے قافلے والوں کا سامان جو ہے اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ہم نے خطبے میں ذکر کیا ہے، یہاں بھی ذکر کرتے ہیں، بڑا بہترین قصہ ہے. تو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہیں. اب جو آدمی اپنے پیٹھ پر سامان اٹھائے ہوئے ہوتا ہے تو وہ تیز چل نہیں سکتا نا. پورا قافلہ تیز چلے گا سامنے، انہوں ہلو جاتے ہیں، سامنے والے تیز چلے گئے تو انہوں پیچھے ہو گئے. کبھی ہوتا نا والدین جلدی چلے گئے تو ماں باپ آگے چلے گئے تو بچے پیچھے ہو جاتے ہیں. کہاں تو بھی جب گلی میں پلٹنا بولے تو کہاں پلٹے معلوم نہیں ہوتا. ایسا ہوا یہاں. سفینہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. کیا پورا قافلہ چلے گیا ہے، پورے میرے پیٹھ پر سامان بھی ہے، کیا کرنا. انہوں جاتے کہاں سیدھا جا کو سامان شیر جنگل پہنچ گئے. جا کر دیکھے تو جنگل میں شیر ٹھہرا ہے سامنے. شیر ٹھہرا ہے سامنے. ہمیں ہوتے تو بی لو ہوتا تھا، مر جاتے تھے. سچ اس میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی. شیر کی درندگی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا.
اللہ کی حفاظت پر اس قدر یقین تھا، جا کر کہنے لگے ایا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل تو بچے موبائل میں ٹائیگر کی بھی، لین کی بھی، چیتے کی فوٹو دیکھ کو ڈرتے۔ آج ہمارے بچوں کا ایمان کیسے ہے، دیکھو کس قدر کمزور ہو گیا ایمان۔ یہ بچے، یہ سفینہ کیسے ہیں، اللہ کے نبی کے غلام مولا رسول اللہ، بولتے اے ابو الحارث، اے شیر تو کان کھول کر سن لے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی سفینہ کے یہ الفاظ سنے، شیر نے اپنی درندگی چھوڑ دی۔ شیر کو یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو لہذا شیر نے اپنی درندگی چھوڑ دی اور دم ہلا کر وفاداری کرتے ہوئے سفینہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر! سفینہ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت پہ کس قدر یقین تھا۔ تو کہتے ہیں سفینہ، مجھے اپنے قافلے والوں کے پاس جانا تھا، میں نے بڑی ہمت سے شیر کے پیٹھ پر اپنا پورا سامان رکھا، اللہ اکبر، اور اسی شیر کے ساتھ چل کر میں اپنے قافلوں کے ساتھ گیا۔ ماضی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن اسلاف عظام کی جو ہے حفاظت ہوئی ہے وہ توحید کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ چاہے امام احمد ہوں فتن خلق قرآن میں، وہ ابو مسلم خولانی ہوں، تیل کی گرم کڑھائی میں ڈال دیا گیا، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر جو ہے ہنستے ہوئے ماشاءاللہ کڑھائی سے نکل گئے گرم تیل سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی مکمل طور پر حفاظت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مامورات کو اپناؤ، فطرت کے خلاف بغاوت نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کیا نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اور خصوصاً طلبہ کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، نماز فجر چھوڑ کر تم دن بھر اللہ کی حفاظت کو ہرگز پا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔